بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، کرونا ایک ایسی جنگ ہے جس میں ساری قوم نے اسے مل کر لڑنا ہے، چاہے حکومت ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے عوام ہو، چاہے کوئی بھی مکاتب فکر کے لوگ ہوں، علماء کرام ہوں۔ جب تک اسے مل کر نہیں لڑا جائے گا یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ جیتی نہیں جائے گی۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، مرکزی لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ آج ہوں گے اس معاملے پر گفتگو کے لیے۔ احسن صاحب، ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی بہت شکریہ سر، بلا تمہید میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ سر فرمائیے گا کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی کہا کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے کرونا پر، سب کو مل کر چلنا چاہیے، تو سیاست ہو کہاں رہی ہے سر؟ جی دیکھیے، یہ تو وزیر اعظم صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ اس پر کون سیاست کر رہا ہے۔ اپوزیشن نے تو پہلے دن سے ہی ایک بہت خیر سگالی کے جذبے کے تحت حکومت کو اپنی تجاویز بھی دی تھیں اور حکومت کی رہنمائی بھی کی، اور ہم نے جو حکومت کو تجاویز دی تھیں اگرچہ وہ مکمل طور پہ حکومت نے ان پر عمل درآمد نہیں کیا، لیکن انہی تجاویز پر بالآخر حکومت اب کچھ نہ کچھ مجبور ہو رہی ہے عمل کرے۔ جیسے کہ ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ معیشت کے لیے ضروری ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو گھٹا کے 9% پر لایا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ تو بلکہ جب حکومت نے قومی اسمبلی میں معیشت کے اوپر ڈیبیٹ کرائی تھی اس وقت سے کئی ہفتوں سے مہینوں سے پہلے سے تھا۔ اب بالآخر حکومت کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو ہم تجویز دے رہے تھے وہ ملک کے لیے کس قدر ضروری تھی، اور اب انہوں نے 9% انٹرسٹ ریٹ کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے معیشت کو سہارا دینا ہے تو حکومت اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پہ بہت منافع کما رہی ہے، چونکہ بین الاقوامی منڈیوں میں یہ کریش کر چکی ہیں ان کی قیمتیں۔ تو ہمارا یہ بھی مطالبہ تھا کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت کو 70 روپے پہ لایا جائے۔ اس سے لوگوں کو، اور خاص طور پہ جو کاروبار ہے، جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، اس میں بہت لاگت کمی آئے گی اور بزنس کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح چونکہ ان پٹس کی کمی ہو چکی ہے، پیٹرول، ڈیزل یا آئل یا گیس، ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ بجلی اور گیس کے لیے بھی 33% کمی کی جائے نرخوں میں۔ اس سے گھریلو صارفین کو بھی کیش کا فائدہ پہنچے گا، ان کی بچت ہوگی، اور بزنس کی بھی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس میں بڑی کمی آئے گی۔ اسی طرح ہم نے جو کرونا وائرس ہے اس کی بھی پریونشن کے لیے، اس کو کنٹین کرنے کے لیے اور لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت ساری تجاویز دی تھیں، اور ہم نے حکومت کے ساتھ ہر سطح کے اوپر جا کے شرکت کی۔ یہ وزیر اعظم ہی تھے جو پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے اور ان کی باتیں سننے سے انکار کر کے اٹھ گئے، وگرنہ اپوزیشن تو ایک قومی جذبے کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پہ، ہر سطح کے اوپر اس نے اپنا مثبت کردار ادا کیا۔ احسن صاحب، بالکل آپ نے وجہ فرمایا، جو تجاویز دی تھیں آپ نے حکومت کو اس پر عمل درآمد ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ ایسا ایسا جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آیا جا رہا ہے، چیزیں کھلنے جا رہی ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے وہ اتنا بڑا ریلیف پیکیج دیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کرونا کی جو ریشو ہے بڑھتی جا رہی ہے، کرونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں مزید خطرہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ وزیر اعظم کے خود آج اپنی تقریر میں ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مئی کے آخر میں کرونا نے پیک کرنا ہے، گویا کہ ابھی ہم کرونا کے بڑھوتی کے دور میں ہیں، فیز میں ہیں۔ دوسری طرف حکومت نے کرونا کے خلاف جو اقدامات تھے ان میں نرمی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اگلے ایک مہینے میں کرونا نے بڑھنا ہے، اس کا جو گراف ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، ہمیں تو حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بڑھنے کی رفتار کو روکیں اور اس کے پھیلاؤ کو روکیں۔ تو حکومت جو نرمی کر رہی ہے، ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کی بڑھوتی کا دور ہے کرونا کی، اور اس میں اگر حکومت نے نرمی بھی کر دی تو ایسا نہ ہو کہ اس کے اثرات بہت منفی ہوں اور زیادہ ہمیں نقصان ہو، جو کہ شاید اگر ہم تھوڑے تحفظات کے ساتھ چلتے تو اس صورت میں ہوتے۔ سر وہ فرماتے ہیں کہ روٹی بھی دینی ہے نا قوم کو، روٹی کیسے کھائیں گے اگر لاک ڈاؤن ہوگا، بند ہو گئے گھروں میں، تو پھر روٹی نہیں ملے گی۔ دیکھیے، روٹی دینے کے لیے سلیکٹو حکومت کو مداخلت کرنی چاہیے تھی، بجائے یہ کہ اکراس دا بورڈ
ہر جگہ کے اوپر وہ نہ نرمی کر سکتے ہیں نہ سختی کر سکتے ہیں. بالخصوص اب ڈیٹا سائنس کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ آپ آئسولیٹ کر سکیں وہ بستیاں، وہ آبادیاں کہ جہاں پر کرونا وائرس کی زیادہ تعداد ہے یا اس کی اکرنس ہے، اور وہ علاقے کے جو نسبتاً محفوظ ہیں، اور جو محفوظ علاقے ہیں ان کو فائر وال کیا جائے کہ ان کے اندر یہ بیماری نہ آئے، لیکن اس کے اندر آپ سرگرمیاں نرم کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں. لیکن جن علاقوں میں تیزی کے ساتھ کرونا پھیل رہا ہے وہاں پر نرمی کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں. دیکھیے، بھوک مٹائی جا سکتی ہے اگر انسان زندہ ہو، لیکن اگر انسان زندگی کی بازی ہار جائے تو نہ آپ اس کی غربت ختم کر سکتے ہیں نہ آپ اس کی بھوک ختم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری کسی بھی حکومت کی ہے کہ وہ انسانی جانوں کا تحفظ کرے. سر، حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تنقید برائے تنقید کر رہی ہے، آپ کی تنقید میں کوئی وزن نہیں ہوتا، آپ کی بات میں وزن نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے وہ آپ حکومت کے ہر اچھے کام کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو سیاست کر رہے ہیں اس پہ. دیکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہیں ہو رہی، تو سیاست ہو کہاں رہی ہے؟ اپوزیشن کیا کر رہی ہے سر؟ دیکھیے، یہ اپوزیشن نہیں کر رہی، سیاست تو حکومت کر رہی ہے کہ اس نے لیڈر آف اپوزیشن کو نیب طلب کر لیا جبکہ قوم کرونا سے لڑ رہی ہے. اس نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جبکہ قوم کرونا سے لڑ رہی ہے. اس نے ایک میڈیا گروپ کے سربراہ کو گرفتار کر لیا جبکہ قوم کرونا سے لڑ رہی ہے. تو سیاست تو حکومت کر رہی ہے، اپوزیشن نہیں کر رہی. یہ وقت ہوتا ہے جب کرائسس ہوتا ہے کسی ملک کے اندر، آپ قوم کو یکجا کریں، آپ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، آپ سب کے اندر ایک اتفاق اور یگانگت پیدا کریں، اسی کے ساتھ آپ چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اقدامات نفرت پہ ہوں گے، تقسیم کے اوپر ہوں گے اور پولرائز کرنے والے ہوں گے، میں نے آج تک یہ مثال نہیں دیکھی کہ ایک وفاقی کابینہ کے اندر وزیر اعظم وزیروں کو اس بات پہ شاباش دے کہ آپ نے خوب وزیر اعلیٰ کی، صوبے کے وزیر اعلیٰ کی پگڑی اچھالی، اس کا آپ نے خوب کلاس لی ہے. یہ بچوں والی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور خاص طور پہ وزیر اعظم کو اب 2 سال ہو چکے ہیں، انہیں میچور ہونا چاہیے، انہیں گرو اپ کرنا چاہیے اور اپنی وہ ڈی چوک کنٹینر کی جو ذہنیت ہے، جو سوچ ہے، اس سے آگے بڑھنا چاہیے. نوٹس تو نیب دے رہی ہے سر، نوٹس تو نیب دے رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان تو نوٹس نہیں کسی کو دے رہے. یہ نیب جو ہے اس وقت مکمل طور پہ، جس دن چیئرمین نیب وزیر اعظم کے پاس ملاقات کر کے آئے تھے، اس دن کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نیب حکومت کے اثر پہ چل رہی ہے. آپ دیکھیے نا کہ میڈیا گروپ کے فرد یا میرے خلاف یا شاہد خاقان کے خلاف ابھی انکوائری نہیں ہوئی اور ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہاں پہ ایف آئی اے نے بڑے بڑے چینی اور آٹے کے جو مافیاز ہیں ان کی اپنی رپورٹ میں نشاندہی کر دی. نیب کو جوں نہیں رینگتی. یوں لگتا ہے کہ نیب جو ہے وہ اصل میں کرونا کے لاک آؤٹ میں چلی گئی ہے یا وہ کوارنٹائن کر گئی ہے. اس کو صرف اپوزیشن کے لوگ نظر آتے ہیں. تو سر وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ 25 تک جو ہے وہ مکمل رپورٹ آئے گی، اس کے بعد ایکشن لیا جائے گا، اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو ملوث سے نوٹس ہوگا اس پہ کارروائی ہوگی. دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے جو ٹائم لیا ہے اس میں وہ اس کارروائی کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور کوشش کرے گی کہ اس کے اندر کوئی ایسا چیزیں اضافہ کی جائیں کہ جس سے دوسرے لوگ بھی ملوث کیے جائیں، کہا جائے کہ یہ تو انڈسٹری کا یا سیکٹر کا مسئلہ ہے. جو ایف آئی اے نے رپورٹ دے دی تھی وہ بڑی کنکلوسیو تھی. اگر یہ رپورٹ اپوزیشن کے کسی لوگوں کے خلاف آئی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ 24 نہیں 12 گھنٹوں میں نیب انہیں گرفتار کر لیتا. یہاں پہ نیب کو تالے لگے ہوئے ہیں، نیب جو ہے اس طرف دیکھ نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے بی آر ٹی کا منصوبہ جو پشاور کا ہے وہ ایک دنیا میں لطیفہ بن چکا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا منصوبہ بن چکا ہے. کیا نیب اس کی طرف کبھی دیکھنے کی جرت کر سکتا ہے؟ یہاں پہ دوائیوں کا سکینڈل ہوا، حکومت نے اپنے وزیر صحت کو ان رپورٹس کے اوپر جو پکڑی گئیں تبدیل کیا. کیا نیب نے اس سکینڈل کا نوٹس لیا ہے؟ نہیں لیا. یہاں پہ فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے.
کیا نیب نے کبھی اس فورن فنڈنگ کیس کی انکوائری کے لیے تو سر آپ نوٹس یہ فرما نکالا؟ رہے ہیں کہ جو رپورٹ آئی ہے جو گندم آٹا اسکینڈل تھا، چینی اسکینڈل تھا، اس کی انکوائری نیب کے حوالے کی جائے، اب یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، نیب کو از خود نوٹس لینا چاہیے. اپوزیشن کے معاملات پہ تو میرے خلاف نارووال سپورٹ سٹی کی جو انکوائری کھولی گئی وہ ایک ایسے اخبار کی بوگس رپورٹ پہ کہ شاید وہ اخبار کا نام میں نے نہیں سنا تھا، اور میں نے آج تک وہ پکوڑوں کے لفافے بھی اس اخبار کے بنے نہیں دیکھے کہیں زندگی میں. وہ ایک کوئی گمنام اخبار کی گمنام رپورٹ کے اوپر مجھے پکڑ کے نیب نے جیل میں ڈال دیا. یہاں پہ ایف آئی اے جیسا ادارہ ایک رپورٹ دے رہا ہے، پورے میڈیا میں شور مچا ہوا ہے، اور نیب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. نیب کے کانوں میں سریا وہ کیا کہتے ہیں وہ لوہا ڈالا ہوا ہے، بند ہوئے ہوئے ہیں، کان بند ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ تو جو ناٹک ہے، یہ کھیل جو ہے اب سب پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے. سر اگر آپ چاہتے ہیں کوئی انکوائری تو آپ خود نیب کے پاس جا سکتے ہیں، عدالتیں کھلی ہیں، عدالتوں میں سے رجوع کیا جا سکتا ہے. نیب ہماری کسی رپورٹ کا محتاج نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود ان رپورٹوں کے اوپر نوٹس لے سکتا ہے، اور اگر آج تک اس نے ایف آئی اے کی انکوائری کی بنیاد پر جو اتنی بڑی فائنڈنگ آئی ہے اس کا نوٹس نہیں لیا، تو یہ صاف ظاہر کرتی ہے بات کہ وہ حکومت کے ایما پہ کام کرتا ہے، اور جو حکومت کی کلیئرنس نہ ہو وہ اقدام نیب نہیں اٹھا سکتا. احسن صاحب، نیب کی طرف سے بھی تو آپ کو بھی تو ریلیف ملا ہے نا، عدالتوں سے آپ کی ضمانتیں ہوئیں، آپ میاں نواز شریف صاحب باہر گئے، شہباز شریف صاحب باہر گئے، اپنی مرضی سے واپس آئے ہیں، ابھی آپ کو بیل مل چکی ہے. سر نیب نے ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا. نیب تو آخری وقت تک ہمارے لیے جو ریمانڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا. پھر بھرپور طریقے سے اس نے ہماری ضمانتوں کی مخالفت کی، لیکن ہائی کورٹ کے اندر نیب بری طرح ایکسپوز ہوا جب جج نے پوچھا کہ آپ کوئی ایک گراؤنڈ ہمیں دیں کہ آپ نے کس بنیاد پہ انہیں گرفتار کیا ہے تاکہ ہم ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے اس کو مسترد کر سکیں. نیب وہاں پہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہا. اسی طرح خواجہ سعد رفیق صاحب کا کیس جب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بار بار پوچھا کہ ہمیں کوئی ایک ویلڈ ریزن دے دیجئے کہ جس کے اوپر ہم یہ ضمانت کی درخواست مسترد کریں. نیب ٹائیں ٹائیں فش کرتا رہا، وہاں پہ کوئی ان کے پاس جواز نہیں تھا. تو یہ نیب تو صرف ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے، جیسے جنرل مشرف کے دور میں تھا کہ جو لوگ با مشرف ہو جاتے تھے ان کے لیے نیب بند ہو جاتا تھا، اور جو بے مشرف رہتے تھے ان کے پیچھے نیب پڑا رہتا تھا. آج اگر آپ حکومت کے ساتھ ہو جائیں یا اپنی زبان بند کر لیں تو آپ کو نیب سے پوری تحفظ مل جائے گا، چھتری مل جائے گی. اگر آپ اس حکومت پہ تنقید کریں گے، اگر آپ اس حکومت کی ناکامی کو ایکسپوز کریں گے تو نیب آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. لیکن لگ رہا ہے سر کہ آپ کے لوگ بھی جو ہے کچھ شاید آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، کچھ سلپ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی. نہیں، الحمدللہ ہمارے لوگ پختہ ہیں، اور اس میں ان کی اپنی پختگی بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر پختگی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام پختہ ہیں. پاکستان کے عوام کسی ایسے لیڈر کو قبول نہیں کریں گے جو دباؤ میں یا لالچ میں اپنی سیاسی وفاداری بدلے. وہ اس کے لیے ایک ڈیتھ وارنٹ ہوگا سیاست میں. تو اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی رائے عامہ کے سروے آ رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. لوگ 2013 سے 2018 کا دور یاد کر رہے ہیں، اور اس حکومت کی اصلیت ان کے سامنے آ گئی ہے کہ اس نے اتنے بلند و بالا دعوے کیے تھے، لوگوں سے دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کا کہا تھا. وہ دودھ اور شہد کی نہریں کہاں بہنی تھی، لوگوں سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے. لوگوں کو آج اپنی جان برقرار رکھنے کے لالے پڑ گئے ہیں کہ ہم کس طرح زندہ رہیں، روزگار کیسے ہو. یہ تو کرونا آ گیا، کرونا سے کچھ کور ہو گئی یہ بات، ورنہ کرونا سے پہلے یہ تو معیشت کو پہلے ہی دیوالیہ کر چکے تھے. مہنگائی کہاں تھی، قرضے کہاں پر تھے، بے روزگاری کہاں پہ تھی، انڈسٹری بند ہو رہی تھی، زراعت ختم ہو چکی تھی. وہ کہتے ہیں کہ کچھ چھوڑ کے نہیں گئے نون لیگ والے. ہم کیا کہتے، ہم کیا کرتے؟ دیکھیے، 5 سال پاکستان کی معیشت نے 3% سے لے کے 5.8% تک جو سفر کیا ہے، ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ترقی کی ہے.
آپ فراڈ 1 سال کر سکتے ہیں، 6 مہینے کر سکتے ہیں، 5 سال لگاتار نہیں کر سکتے۔ جنوری 2018 میں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی ساؤتھ ایشیا کے لیے، اس میں ورلڈ بینک نے پاکستان کو 2019 اور 2020 کے لیے 6% سے ترقی کرتا ہوا پروجیکٹ کیا تھا۔ اس وقت ہمارے سر میرے ساتھ رہیے گا، مجھے تھوڑی سی بریک کا کہا جا رہا ہے، اسی پر دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ بلوچ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج احسن اقبال صاحب، ان سے بات کر رہے تھے۔ احسن صاحب، یہ الزام در الزام گورنمنٹ آپ پر الزام لگاتی ہے، خزانے خالی تھے، آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل بھرے ہوئے تھے، آرٹیفیشل گورنمنٹ کہتی ہے آرٹیفیشل بوم تھا، لیکن سر اب کیا آگے موو فارورڈ کیا ہے؟ آپ جیسے کہ ہمیں ایک ہنگامی صورتحال درپیش ہے، تو اس میں اب اپوزیشن اسپیشلی نون لیگ اپنا کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں جیسے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہا تھا کہ ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں جو پاکستان کی پروجیکشن کی تھی 2019 اور 2020 کے لیے، وہ 6% گروتھ کے اوپر کی تھی، اور جنوری 2018 میں ان کی کیلکولیشن کے اندر ہمارے قرضے، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ سب چیزیں شامل تھیں۔ وہاں پہ دنیا کے بہترین دماغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ 6% کی پروجیکشن کس بنیاد پہ تھی؟ وہ اس بنیاد پہ تھی کہ ہم نے جو اصلاحات کی تھی اور ان سے بڑھ کر ملک کے اندر جو سینٹیمنٹ بنایا تھا، جو ایک کانفیڈنس لیول قائم ہوا تھا، جس میں خاص طور پہ سی پیک نے بڑا کردار ادا کیا، اس سے پاکستان اب ایک مرکز بن رہا تھا سرمایہ کاری کا۔ اس حکومت نے جو سب سے بڑا نقصان کیا، آتے ساتھ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور پچھلی حکومت کو خراب کرنے کے لیے، انہوں نے پوری دنیا میں اشتہار لگائے کہ پاکستان کی معیشت بینکرپٹ ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ کے چینل کے سربراہ دنیا میں جا کر یہ بتائیں کہ جی میرا چینل تو بینکرپٹ ہے، میرا چینل تو فارغ ہو گیا ہے، لیکن آپ میرے چینل میں نوکری کر لیجئے، کون سا صحافی ہے جو آپ کے چینل میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ جب کسی ملک کا وزیر اعظم انٹرنیشنل کانفرنسز میں جا کے یہ ڈنڈورا پیٹے گا کہ ہم تو جی بس بینکرپٹ ہو رہے ہیں، ہم تو دیوالیہ ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ کرپشن ہے، ہم تو دنیا کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ کرنے والا ملک ہے، تو آپ بتائیے اس دنیا میں کوئی سرمایہ کار آئے گا؟ انہوں نے پاکستان کا سینٹیمنٹ، کانفیڈنس تباہ کر دیا انویسٹر مارکیٹس کے اندر۔ اس سے کیا ہوا کہ پیسہ آنا رک گیا، پیسہ باہر جانا لگ گیا، فرار ہونے لگ گیا، یا زیر زمین پیسہ باہر گیا ہے احسن صاحب، جتنا پیسہ باہر گیا، اگر وہ پیسہ اس کا آدھا بھی پاکستان میں لگتا تو حالات بڑے اچھے ہوتے۔ دیکھیے نا، پاکستان تو اچھے حالات کی طرف جا رہا تھا، 5 سال لگاتار ترقی ہو رہی تھی، دنیا کہہ رہی تھی کہ اب ہم 6% کے ساتھ ترقی کریں گے۔ اس گروتھ کو پنکچر کیا گیا، اس کانفیڈنس کو تباہ کیا گیا۔ یہاں پر پیسے والے جتنے آج بڑے بڑے گروپس ہیں، ان سب کو نیب کے آگے ڈال دیا گیا ہے۔ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں، وہ سب نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ انویسٹرز کو چور بنا دیں گے، آپ پاکستان میں ہر سرمایہ کار کو تنگ کریں گے، تو پھر یہاں پہ کون سرمایہ کاری کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایمنیسٹی سکیم دی، کسی نے اس پر اعتبار ہی نہیں کیا، چونکہ ان پر اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ایک بہت بڑی جاوید صاحب چیلنج ہے نا، جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کرونا سے پہلے ہماری معیشت بحران میں آ چکی تھی، 2 سال جو اس حکومت نے پالیسی چلائی ہیں، کرونا نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے۔ اب کرونا کے بعد اس ملک کو کھڑا کرنے کے لیے جس جائیگنٹک یا ایک بہت عظیم ایفرٹ کی ضرورت ہے، وہ صلاحیت اس حکمرانوں میں نہیں ہے، اس حکومت میں نہیں ہے۔ ہمیں ایک نیشنل یکجہتی کی ضرورت ہے، ساری قوم مل کر دھکا لگائے گی تو یہ گاڑی چل سکتی ہے۔ لیکن دھکا سر وہ لگائیں گے جن کے پاس پیسے ہیں سر۔ اگر امیر لوگ ہیں اپنی تجوری میں پیسہ رکھنے کی بجائے عوام پر خرچ کریں تو حالات بہتر ہوں گے سر، ہم نے مل کے چلنا ہے۔ دیکھیے نا، وہ کیسے آپ نے کسی ملک کے اندر اگر سرمایہ لے کر آنا ہے تو آپ کو وہاں کا ماحول سازگار کرنا پڑے گا، آپ کو حکومت کی اندر فیصلہ سازی کرنی پڑے گی۔ آپ کرونا کے اوپر دیکھ لیجئے،
ہیلتھ آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ فروری کے شروع میں ہم نے اس حکومت کو پورا پلان آف ایکشن بنا کر دے دیا تھا کہ اس کا کیا نقصان ہونے لگا ہے کرونا کا اور اس کے لیے کیا پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے. فروری کا مہینہ گیا، مارچ کا مہینہ گیا، 2 مہینے حکومت گو مگوں کا شکار رہی. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. حتیٰ یہ کہ مارچ کے وسط میں جب قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، ہم نے کالنگ اٹینشن نوٹس جمع کرا رکھے تھے. یہ حکومت اسے ایجنڈے پہ لانے کے لیے تیار نہیں تھی کرونا کے حوالے سے. اور آخری دن ان کی ترجیحات کا آپ اندازہ کیجئے. جو کالنگ اٹینشن نوٹس قومی اسمبلی کے ایجنڈے پہ تھا وہ یہ تھا کہ عوامی دلچسپی کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ منسٹر کالونی میں 4 فلیٹ خالی ہیں، وہ الاٹ نہیں کیے جا رہے، ان پر بحث کی جائے. اب سر یہ حکومت کی ترجیحات ہے. حسن صاحب، جو صورتحال اگر بہتر ہے کرونا کی ہمارے ملک پاکستان میں، تو یہ کہیں نہ کہیں انتظامات تو ہوئے ہیں نا، کہیں نہ کہیں اقدامات تو ہوئے ہیں جس سے حالات بہتر ہیں. اللہ کرے کہ بہتر رہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ بہتر ہیں. لیکن اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے اس پہ بہت ابھی کویشچن مارک ہے، چونکہ ہمارا ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہے. میں اپنے ضلع کی کچھ ایسی اموات جانتا ہوں کہ جو حکومت کے ڈیٹا میں رپورٹ نہیں ہو رہی، ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. تو اس لیے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کم نقصان ہو. تو یہ سر اموات کرونا کے باعث ہوئی ہیں؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کرونا کے باعث ہی اموات ہوئی ہیں؟ جی، کرونا کی وجہ سے جو کچھ ایک انتقال یعنی کہ وفات ہوئی، وہ ابھی تک حکومت کے میں نے اس میں نہیں دیکھا کہ وہ کہیں آئی ہو. لیکن ابھی اس وقت کہنا تھوڑا سا یہ قبل از وقت ہے. دنیا میں مختلف اس پہ توجیحات ہو رہی ہیں کہ ایشین کنٹریز کے اندر نسبتاً کم کیوں نقصان ہو رہا ہے. کہیں اس کی آپ یہ وجہ فرما رہے ہیں کہ حکومت شاید چھپا رہی ہے اموات کو؟ حکومت کے پاس ابھی ایکوریٹ سسٹم نہیں ہے کہ جس سے یہ لوگوں کو بتا سکے کہ کیا ایکسٹینٹ ہے. چونکہ جو ہمارے ہاں ابھی تک ٹیسٹنگ اور سکریننگ کا نظام ہے وہ بہت انکمپلیٹ ہے. ابھی جس ایک کیس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس کیس کی جب کرونا کے اوپر حکومت کی طرف سے ٹیسٹ کیا گیا تو نیگیٹو رپورٹ آئی، لیکن وہی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے ذریعے جب رپورٹ بھیجی گئی تو وہ پازیٹیو آئی. تو دیکھیے یہ بڑا تضاد ہے، پتہ نہیں کتنی نیگیٹو رپورٹس ہیں جو غلط ہیں. تو یا سر یہ مشکوک جو آپ اموات کا ذکر کر رہے ہیں، سر یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے تاکہ جو ہے وہ اپنے حلقے میں کر دیں آپ کہ آپ کے حلقے میں کتنی مشکوک اموات ہوئی ہیں؟ جی وہ دیکھیے جو ہے ان کا انتظامیہ نے نوٹس لیا ہے. اب اس کے بعد اب وہاں پہ مقامی انتظامیہ حفاظتی اقدامات کر رہی ہے. لیکن میں صرف آپ کو اس وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت کا جو رپورٹنگ سسٹم ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پہ جو کمزوری ہے اس کو دور کرے گی اور ٹیسٹنگ کی صلاحیت کو بڑھائے گی. چونکہ دیکھیے یہ جو بیماری ہے، نہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ دیکھتی ہے، نہ مسلم لیگ نون کا، نہ پیپلز پارٹی، نہ ایم ایم اے، نہ کسی اور کا. یہ ہر انسان کو جو ولنریبل ہے اٹیک کر سکتی ہے. تو یہ ایک ہمارا قومی چیلنج ہے. ہم نے اس کو کسی بھی سیاست سے بالاتر ہو کے مقابلہ کرنا ہے تاکہ جلد از جلد ہم اس پر قابو پا سکیں اور ہم اپنے معمولات جو ہیں وہ روٹین جو ہے اس کو بحال کر سکیں تاکہ معیشت کا پہیہ چلے، لوگوں کو روزگار ملے. لوگوں کو ایک بڑی اہم بات جو سامنے آ رہی ہے کہ جو راشن کی تقسیم ہے یا جن علاقوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے وہاں پر بھگدڑ دیکھنے میں ملتی ہے، جو ہے وہ بد انتظامی ملتی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کنسپٹ ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی تجویز ہے کہ کس طرح اس کو مینیج کیا جائے؟ دیکھیے نا، بجائے یہ کہ آپ لوگوں کو ایک وقت میں وہاں بلا لیں، اگر اسی چیز کو سٹیگر کیا جائے، حکومت کے پاس ڈیٹا ہے، اور بجائے آپ 10,000 لوگوں کو ایک وقت میں اکٹھا کر لیں، آپ ان لوگوں کو مختلف اوقات میں مینیجیبل نمبرز کے اندر بلائیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ ان کو امداد تقسیم کریں تو یہ مینیج ہو سکتی ہے. اس میں تھوڑی انتظامی صلاحیت کی ضرورت ہے کہ جس کو اگر آپ بروئے کار لائیں تو آپ اس قسم کی قباحت سے بچ سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ حکومت ہر چیز جو ہے وہ ایک ہڑبونگ کے انداز میں کرتی ہے، اور ابھی جو امداد ہے
اس کی تقسیم میں ہمیں بڑی شکایات مل رہی ہیں. مقامی طور پہ جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں وہ لوگوں کو سیاسی رشوت کی بنا کے اوپر یہ حمایت تقسیم کر رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مستحق لوگ جو پی ٹی آئی کے ووٹر یا سپورٹر نہیں ہیں وہ اس سے محروم رہ رہے ہیں, چونکہ یہ سارا پروگرام جو ہے سر عوام حمایت کر رہی ہے سر وزیر اعظم کے اقدامات کو, اسے تو لگتا ہے کہ بڑی مقبول ہو رہی ہے گورنمنٹ عوام کے اندر. آپ الیکشن کا انتظار کیجئے, حکومت کو کہیں کہ الیکشن کرائیں جلد از جلد, تو ان کو اپنی مقبولیت کا پتہ لگ جائے گا. لوگ تو اس وقت جھولیاں اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں کہ جب سے یہ حکمران آئے ہیں ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں, ہماری روزی ختم ہو گئی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی سر؟ جی نہیں, دیکھیے 5 سال اگر پورے کرے تو ایک لحاظ سے ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کا, جن لوگوں نے ان کی حمایت کی ہے ان کا ذرا شوق اچھی طرح پورا ہو جائے, لیکن ملک کا اتنا نقصان ہو جائے گا کہ خود حکومت کے حلیف چودھری شجاعت صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ 6 مہینے سال اسی طرح رہے تو شاید کوئی ملک لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کہ ان کے حصے کے جوتے کون کھائے گا آگے پھر. سر پرویز لائی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں خواجہ برادران سے, تو وہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کے اندر سے بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں. نہیں, وہ ایک خالص نجی نوعیت کی ملاقات تھی, اور اس کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک سیاسی کارکن ہونے کی ناطے, وہ پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, انہوں نے پروڈکشن آرڈرز ان اراکین صوبائی اسمبلی کے جنہیں نیب نے گرفتار کر رکھا تھا وہ اسمبلی کے اجلاس کے دوران جاری کرتے رہے, جس میں خواجہ سلمان رفیق بھی ہیں, جس میں حمزہ شہباز بھی ہیں. تو وہ خواجہ برادران اس حوالے سے ان کا شکریہ ادا کرنے گئے تھے, جبکہ آپ نے دیکھا قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں وہ حکومت کے دباؤ میں آتے رہے, اور وزیر اعظم کے کہنے پہ وہ پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کرتے تھے اراکین قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا, اور یہ کہ ایک کٹسی ڈیمانڈ کرتی ہے. اچھی بات ہے سر, شکریہ ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ حسن صاحب, آپ نے وقت دیا. ہم بریک پر جاتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کا ورژن جو ہے وہ جانا جائے, جو احسن اقبال صاحب نے بات کی. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. لائیو بوائے کی جانب سے ایک پبلک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل جاوید صاحب, جو تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں. سے بات کرتے ہیں. فیصل بھائی السلام علیکم. فیصل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فیصل فرمائیے گا, وزیر اعظم بڑے کمیٹڈ ہیں کہ زندگی بھی رواں ہونی چاہیے, اور ریلیف بھی فراہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سختی بھی کر رہے ہیں کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی, جس نے وائلیشن کی اس آرڈیننس کی, اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. فرمائیے گا اس سے کوئی فرق پڑے گا سر؟ دیکھیے اس وقت جو ٹاپ ہمارے ملک کا جو وی آئی پی ہے نا, وہ ہے غریب آدمی. تمام تر کاوشیں, تمام تر چیزیں ان کے لیے ہو رہی ہیں, اور ہم سب کو اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم لوگ تو بڑے اس میں ہیں, لیکن جو غریب آدمی ہے اس کے پرابلمز لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں پرائم منسٹر, وہ ہر وقت ان کا فوکس ہے غریب آدمی. اس کے لیے یہ چیزیں کہ ہمارا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل ہی, ہم ان ملکوں میں شمار ہوتے ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ہم ان ملکوں میں شمار ہوتے ہیں جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے, جہاں پہ لوگوں کا اگر ان کو نہیں ہے تو وہ بھوک جو ہے ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. ہماری 25% سے زیادہ آبادی غربت کی لائن کے نیچے ہے, تو ان کا خیال رکھنا ہے. تو اس لیے پوری دنیا اب اس پہ آ رہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے جو یہ پورا کانسیپٹ دیا, پوری دنیا اس پہ آ رہی ہے. بلکہ بہت سے ممالک جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو کہ ٹھیک ہیں, لیکن وہ بھی اس پہ آ رہے ہیں کہ واقعی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بہتر آپشن ہے, کیونکہ ادروائز تو آپ کے پرابلمز کریٹ ہو جاتے ہیں. اب جس طرح پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار یہ بات پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غریب آدمی کا خیال رکھنا ہے, وہ جو لوگ گزارا ہی نہیں کر سکتے. ایک تو ساتھ میں شروع ہو گیا یہ ہمارا جو ہے امدادی پیکج جو دے رہے ہیں 150 ارب کا, کہ ان کو شفافیت کے تھرو ان کو تک 12,000 فی خاندان. اور اس کے بعد آگے جا کے, کیونکہ یہ ابھی لمبا چلنا ہے,
تو ہم نے سب نے فوکس رکھنا ہے اپنے غریب آدمی پہ، کنسٹرکشن کے اوپر، کہ کنسٹرکشن کے ساتھ جڑا مزدور 40 اس میں صنعتیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لوگوں کے کاروبار کے مسئلے ہیں، باقی چیزیں، تو تمام تر فوکس اس پہ ہے، اور ساتھ میں احتیاطی تدابیر اور اس کے لیے ایس او پیز وغیرہ. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں لوگوں سے، کہ جو لیکن فیصل صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے اتنے فنڈز دے دیے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، وہی پیسہ خرچ کرتے صحت پر تو حالات بہتر ہو جاتے. وہ الگ ہے صحت کا. بلاول تو کہہ رہے ہیں. نہیں بلاول کو کچھ نہیں پتا. بلاول ایک ٹویٹ کر دیتا ہے نا بیٹھ کے، ان کو کیا پتا ہے کہ اچھا بلاول سے پوچھتا ہوں، سندھ کی آپ دیکھیں، عمر کوٹ کی آبادی آپ دیکھیں 75% غربت کی لائن کے نیچے ہے. وہاں پہ سندھ کے اندر کتوں کے کاٹنے سے لوگ، انہوں نے کسی کا کوئی پرسان حال ہے کسی کا کوئی نہیں، بس ٹویٹ کر دینا اور پریکٹیکل کوئی کام نہ کرنا اور نعرے لگا دینے. اس سے اب اتنے سالوں سے یہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے سندھ کے اندر، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ اپنی ٹیکنیکل چیزیں بتانے کے بجائے پولیٹیکل نعروں پہ، سیاسی نعروں پہ جاتے ہیں. کبھی گئے بلاول کراچی مچھر کالونی، کبھی گئے لیاری، گئے لوگوں سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں ان دنوں ان کے؟ کبھی بھی نہیں، بس آ کے جی. اور 18ویں ترمیم کدھر گئی؟ 18ویں ترمیم پنجاب کام کر رہا ہے، خیبر پختونخوا کام کر رہا ہے، بلوچستان کام کر رہا ہے، سندھ کیوں نہیں کام کر رہا؟ صوبائی خود مختاری جو ملی ہے 18ویں ترمیم کے بعد، ہیلتھ ان کے پاس ہے پورا، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان پہ لیکن یہ تنقید کہا کرتے جا رہا ہے ہیں. کہ سندھ بڑا کام کر رہا ہے، کرونا میں جو کیسز ہیں وہ پنجاب سے کم ہیں، سندھ کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے. سر سندھ اگر ٹیسٹنگ کٹس ہی بھیج دے گا کہ ہم نے نہیں استعمال کرنی اور یہ ٹھیک نہیں ہے، جو یہاں پہ آگے ٹھیک ہو جاتی ہیں، یہاں پہ آتی ہیں تو نیشنل ہیلتھ والے ان کو چیک کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتی ہیں، تو ٹیسٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا آپ کو کہ نمبر کدھر ہے. سندھ کے بہت برے حالات ہیں، یہ سندھ کے جتنے برے حالات ہیں آپ یقین کیجئے یا عام آدمی سے آپ پوچھیں، آپ بلوچ صاحب خود جانتے ہیں، آپ لوگوں میں جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، انسانوں کی آپ ہمدردی رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح سندھ والے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہیں ہی نہیں کہیں پہ. آج جب ضرورت ہے لیڈرشپ کی، سندھ میں لیڈرشپ ہی نہیں ہے. اور وہ جو مراد علی شاہ ہیں جو وزیر اعلیٰ، وہ ہر لوگ آ کے وفاق پہ ڈالتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، اگر نہیں کر سکتے تو آپ آ کے کہہ دیں کہ جی ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نہیں کر سکتے. فیصل صاحب وہ تو ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدارہ پالیٹکس نہ کی جائے کرونا پر. دوسری طرف فواد چودھری صاحب جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں ان کی سندھ گورنمنٹ کی. ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مراد علی شاہ کو کہ آپ پریکٹیکل کام کریں، گھنٹوں پہ اپنی پریس کانفرنس مت کریں. یہ پولیٹیکل بعد میں کر لیں گے آپ، یہ بعد میں ہو جائے گا، یہ کرونا کے بعد ہو جائے گا کہ آپ سیاسی سٹیٹمنٹس دے دیں، جلسے کر لیں، پریس کانفرنس کر لیں، ٹاک شوز کر لیں، آپ اپنے ٹویٹر پہ بھرمار کر لیں، یہ بعد میں ہو جائے گا. ابھی صرف پبلک، عوام، عام آدمی اس پہ فوکس کریں. سر فواد چودھری تعریف کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کی کہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا جی فواد کیا انہوں نے کیا ہے کہ کس طرح سے کیا ہے، لیکن فواد صاحب کو بھی پتا ہے حالات جو ہیں اس وقت بہت ہی خراب ہیں سندھ کے اندر، اور ان کو انہوں نے موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا ہوگا کہ کچھ کرو بھائی، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں، اور یہ سیاسی بیان بازیوں سے وہ باز آئیں، پریکٹیکلی کام کریں جس طرح عمران خان کر رہے ہیں. عمران خان وزیر اعظم جو ہیں وہ ہر وقت پریکٹیکل کام کر کے امدادی پیکج بھی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج عمران خان نے اناؤنس کیا. بالکل لوگ خوش ہیں، لوگ دعائیں دے رہے ہیں. بڑا ریلیف پیکج دیا ہے. فیصل صاحب صورتحال جو ہم نظر آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن. آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں جو ہے وہ کوئی حالات بہتر ہوں گے یا نہیں کہ جو ریشو چل رہی ہے بڑھتی جائے گی، حالات خراب ہوں گے؟ دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہے، اللہ کا ایک ضرور کرم ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں جس طرح کے باقی ممالک میں ہیں. اگر آپ امریکہ دیکھیں، باقی یورپین کنٹریز دیکھیں، وہاں پہ بہت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پاکستان میں اللہ کا یہ فضل ہے کہ اتنا نہیں گیا اگر ورلڈ کے ساتھ آپ کمپیئر کریں. لیکن
لیکن یہ کہنے کے باوجود یہ ہے کہ یہ جس طرح سے پھیل رہا ہے اور جس طرح سے جا رہا ہے، ہم سب نے ایک قوم ہونے کے ساتھ سب نے اس پہ ذمہ داری دکھانی ہے. جہاں حکومت اپنا کام کر رہی ہے وہاں پہ پبلک کو، لوگوں کو جو کہ کر سکتے ہیں ان کو، اور لوگوں کی مشکلات سمجھنی ہے کہ لوگوں کی مشکلات ہیں. کاروبار زندگی بند ہوا ہے، چھاپڑی والا، ریڑھی والا، مزدور، چھوٹا. ٹھیک کہہ رہے ہیں فیصل صاحب، لیکن یہ ایک مشترکہ جنگ ہے پورے ملک کے لیے، عوام کے لیے اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا جائے، وفاق کی طرف سے نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، باقی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، وزیر اعظم اس کو چیئر کریں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل کے ساتھ آگے بڑھیں؟ دیکھیے، یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت ہے آپریشنز کا، یہ وقت ہے ٹیکنیکل کاموں کا. اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم آنے کے باوجود پرائم منسٹر نے ایک کوارڈینیشن سیل پورا بنایا ہوا ہے جس کو اسد عمر صاحب دیکھ رہے ہیں. اس میں تمام صوبے جو ہیں، تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے اور اس پہ بات چیت بھی ہوتی ہے. تو اس کے باوجود کہ صوبے خود مختار ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے سب کو اکٹھا کیا کہ سب آئیں. اب صرف اور صرف ان کو چاہیے، پیپلز پارٹی والوں کو سندھ کے اندر، کہ خدا را سیاست بعد میں ہو جائے گی، آپ کی یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بعد میں آ جائیں گے. ابھی آپ پریکٹیکلی کام کریں، لوگوں کی دعائیں لیں، لوگوں کے لیے کام کریں. سر نون لیگ کہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے، ہمیں جو ہے نہیں بتایا جا رہا کہ ہم سے جو ہم ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہماری مدد لی نہیں جا رہی. نون لیگ کیا کرے گی؟ نون لیگ نے اپنے علاج، کھانسی ہوتی ہے باہر چلے جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. یہ کیا انہوں نے کیا کیا ہے اب ملک کے لیے سوائے کرپشن کے؟ انہوں نے کیا کیا ہے اور یہ کیا کریں گے؟ آپ صرف چپ رہو بھائی. آپ عوام کی اگر فکر کرتے ہیں، عوام کا اگر آپ کو ہے، تو آپ پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ دیں. آپ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ، سیاسی بیان بازیاں اس سے باز رہیں. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بعد میں ہو جائیں گی، جلد سے جلوس سب ہو جائے گا. اس وقت ہم نے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے. لوگوں کی، جو عام لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کی ہیلپ کرنی ہے. فیصل صاحب، جو صورتحال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وزیر اعظم نے اعلان کیا، ریلیف فراہم کیا کنسٹرکشن انڈسٹری کو، اب چیزیں آہستہ آہستہ کھلنے جا رہی ہیں. نماز تراویح کے لیے بھی آج صدر مملکت نے اعلان کر دیا، 20 نکاتی ایجنڈے پر جو ہے وہ اتفاق ہو گیا. تو ذمہ داری کا ثبوت جو ہے وہ کیسے دیا جائے گا، کوارڈینیشن کیسے کی جائے گی اور سختی سے اس پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے گا؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت کرتی ہے اور پھر ذمہ داری آتی ہے شہریوں کے اوپر. اور ماشاءاللہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو ہم سب پہ انڈیویجول جو انفرادی ذمہ داری ہے وہ بھی آتی ہے. اور ہم نے ایز اے قوم، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. سعودی عرب میں آپ دیکھیں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں ہماری یہ سب کنسنسس کے ساتھ مل جل کے بیٹھ کے وہ فیصلے کر رہے ہیں اور عمل درآمد کر رہے ہیں. تو ہم سب نے منہاج القوم اکٹھے ہونا ہے اور ہم نے بالکل اس کو پوری طور پہ انسانی تقاضے پورے کر کے ہم نے اس کو کرنا ہے. بالکل، ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن جو ہے وہ مل کر چلنا ہوگا. فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ فیصل جاوید کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک قوم بن کر آگے چلنا ہے. تمام حالات قوم کے سامنے ہیں، سیاسی پارٹی میں قوم کے سامنے ہیں. مجھے اجازت دیں گے. اللہ حافظ.